الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ السجدۃ مکیہ سورہ سجدہ مکی صورت ہے، 30 آیات اور 3 رکوع پر مشتمل ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر 32 ہے اور نزولی اعتبار سے 75 نمبر ہے۔ اس صورت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے حق ہونے اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہونے کے دلائل بیان فرمائے ہیں، اور اسی طرح توحید اور اس کے چند دلائل کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے، اور قیامت کے متعلق کفار کے جو اعتراضات ہیں ان کو اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اس صورت مبارکہ کے متعلق صحیح بخاری کے اندر ایک روایت آتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یقرأ فی الجمعۃ فی صلاۃ الفجر الف لام میم تنزیل وہل اتی علی الانسان، کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے والے دن نماز فجر میں آپ سورہ سجدہ کی اور سورہ دہر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور اس صورت کو جمعے والے دن پڑھنے کا ایک بنیادی جو ہمیں مقصد سمجھ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت جمعے والے دن قائم ہوگی، تو اس کے اندر قیامت کا مضمون بھی موجود ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام نے اس صورت کی تلاوت جمعے والے دن فجر کی نماز میں کیا کرتے تھے، تو یہ آپ کا معمول ہے، آپ کی سنت ہے، اور ہمیں اس سنت کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہاں پر کچھ افراط اور تفریط پایا جاتا ہے، کچھ لوگ وہ بالکل ہی اس چیز کا اہتمام نہیں کرتے، وہ جمعے والے دن بھی قرآن کریم کی کچھ آیات پر مشتمل نماز پڑھ لیتے ہیں یا کوئی خاص اور صورت اس کی تلاوت کر لیتے ہیں، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے وہ نہیں کرتے۔ تو یہ ہر جمعے اس طرح کا عمل کرنا یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے جب اس عمل پر ہمیشگی اختیار کی ہے تو ہمیں اس سنت کو اپنانا چاہیے۔ اور کچھ لوگ جو اس سنت کو اپناتے ہیں وہ جمعے والے دن نماز فجر کے اندر سورہ سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت کرتے ہیں، ان میں کوتاہی یہ پائی جاتی ہے کہ بعض جو ہے وہ چند آیات پڑھ لیتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے ان صورتوں میں سے چند آیات کی تلاوت کرنا لازم ہے، اور کر لی تو ہم نے سنت ادا کر دی۔ تو یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان صورتوں کو مکمل پڑھا کرتے تھے، تو مکمل ہی ہمیں پڑھنی چاہیے۔ آدھی پڑھنا یا پھر چند رکوع پڑھ لینا یا چند آیات پڑھ لینا یہ مناسب نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور چیز یہاں پر سمجھتے جائیے، کیا جمعہ والے دن اگر کوئی شخص نماز فجر کے اندر سورہ دہر اور سورہ سجدہ نہیں پڑھتا، یا پھر وہ کچھ آیات ان صورتوں کی پڑھ لیتا ہے یا کچھ رکوع پڑھ لیتا ہے، کچھ حصہ پڑھتا ہے کچھ حصہ چھوڑ دیتا ہے، تو کیا اس سے نماز فجر نہیں ہوگی؟ نماز فجر تو ادا ہو جائے گی، نماز فجر تو ادا ہو جائے گی، کیونکہ اس نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو نماز فجر کے منافی ہو، تو اس نے نماز کے مطابق ہی اعمال کیے ہیں۔ ہاں، ہم یہ کہیں گے کہ اس شخص نے جو سنت طریقہ تھا اس کو ترک کیا، کہ ان 2 رکعتوں کے اندر یہ صورتیں پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا جمعے والے دن، اس شخص نے اس چیز کو ترک کیا ہے۔
باقی اس سے نماز کے اندر کوئی فرق نہیں آتا۔ تو آئیے اب ہم سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ کچھ آیات کی تفسیر ہم تھوڑی تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے اور کہیں پر اختصار کے ساتھ بھی بیان ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں اور ان کے متعلق پہلے بھی کئی مرتبہ آپ پڑھ اور سن چکے ہیں کہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا، اور یہی صحیح بات ہے۔ اس کی جتنی بھی تفسیر بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کا ترجمہ اور مفہوم بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے، وہ ایسی کوشش ہے کہ اس سے انسان منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکا۔ تو اس لیے اس کی تفسیر، اس کا ترجمہ، اس کا معنی اور اس کا مفہوم اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا چاہیے۔ واللہ اعلم بمرادہ۔ تنزیل الکتاب، اس کتاب کا نازل کرنا۔ الف لام عہد کا ہے، اس لیے ترجمہ اس کتاب کیا جا رہا ہے۔ تنزیل الکتاب، اس کتاب کا نازل کرنا۔ لا ریب، کوئی شک نہیں، فیہ، جس میں، من رب العالمین، کہاں سے اس کتاب کا نازل کرنا ہے؟ سارے جہانوں کے رب کی طرف سے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے متعلق دو باتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی بات اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ تنزیل الکتاب من رب العالمین، کہ یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کتاب نازل ہوئی ہے۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ بیان فرمائی ہے کہ لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں جس میں، یعنی یہاں پر دو باتیں بیان ہوئی، ایک کہ یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور نمبر دو اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ تو کوئی شک نہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں جو باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں وہ تمام باتیں یقینی ہیں، کسی بات میں شک کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے، اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اس کے اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اگر کسی شخص کو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہونے کے بارے میں شک ہے تو اس کا حل بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا ہے، فرمایا کہ اس قرآن کریم جیسا قرآن بنا کر لے کر آؤ۔ لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اور اللہ نے فرمایا کہ اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں، کبھی بھی قرآن کریم کے مقابل قرآن جیسی کوئی کتاب بنا کر نہیں لا سکتے۔ تو جب یہ چیلنج انہوں نے مکمل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کو ہلکا کر دیا، اور کیا فرمایا کہ تم 10 صورتیں بنا کر لے کر آؤ جو مفتریات گھڑی ہوئی ہوں، خود ساختہ ہوں، 10 صورتیں بنا کر تم لے کر آ جاؤ۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جن کو بھی تم مدد کے لیے بلا سکتے ہو، وہ زندہ ہیں، مردہ ہیں، جو بھی تم جن کو بھی جب بھی بلا سکتے ہو بلا لو، جمع کر لو، اکٹھا کر کے سب کو کہو قرآن کریم کے مقابل کے اندر ہم 10 صورتیں بنائیں گے۔ تو آئیں بناتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کبھی بھی بنا نہیں سکو گے۔ پھر جب اس چیلنج کو بھی انہوں نے مکمل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کو مزید ہلکا کر دیا، اور وہ کیا کیا کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایک صورت بنا لو، ایک صورت بناؤ، لیکن ایک صورت بھی وہ بنا نہیں سکے۔ تو یہ چیلنج تھا مکہ کا۔ تو جب مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس وقت بھی یہ چیلنج موجود تھا، تو آپ نے پھر مدینہ میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ چیلنج دہرایا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔
تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ چیلنج کو دہرایا، اور کوئی بھی اس چیلنج کو آج تک پورا نہیں کر سکا۔ جس نے کوشش کی اس وقت کے ہی جو کلام کے اوپر قدرت رکھنے والے، جو اپنے آپ کو فصحاء، شعراء، حکماء کہلانے والے، عربی زبان کے ماہر کہلانے والے، انہوں نے ہی ان کی تردید کر دی اور کہا کہ یہ قرآن کریم کے مقابل نہیں ہو سکتی، قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور ایک اور آیت علماء پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے ذریعے سے بھی چیلنج دیا، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، کہ اس جیسی ایک بات لے کر آ جاؤ، ایک آیت لے کر آ جاؤ۔ حدیث سے مراد وہاں پر ایک آیت علماء لیتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا کہ اگر تمہیں واقعی شک ہے اس کے بارے میں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑا ہے یا آپ کو کسی انسان نے سکھا دیا ہے اور آپ نے آگے لوگوں تک یہ قرآن کریم پہنچا دیا اور اللہ کی طرف اس کی نسبت کر دی ہے، اگر شک ہے تو پھر تم قرآن کریم جیسا قرآن لے کر آؤ۔ اور حقیقت کیا ہے کہ قرآن کریم سب سے بڑا معجزہ ہے جو اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو عطا کیا، اور جس کے مقابلے سے پوری مخلوق عاجز ہے، آج تک نہ وہ بنا سکی اور نہ قیامت تک کبھی بنا سکے گی۔ ام جو ہے، اس سے پہلے عموماً ایسا جملہ موجود یا مقدر ہوتا ہے جو حمزہ استفہام سے شروع ہوتا ہے، تو اگر ادھر جملہ جو مقدر ہے اس کو ظاہر کریں تو عبارت اس طرح بنے گی، اہم یؤمنون بہ ام یقولون افترا، کیا یہ لوگ اللہ کی نازل کردہ کتاب پر جو ہر قسم کے شک اور شبہ سے پاک ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، یا یہ کہہ کر جھٹلا دیتے ہیں کہ اس پیغمبر نے اسے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے۔ تو کئی مفسرین نے اس کو منقطعہ قرار دیا ہے جو کہ بل کے معنی میں ہے، تو اس صورت میں ترجمہ کیا بنے گا کہ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے گھڑ لیا ہے۔ تو اس بل سے پہلے بھی ایک عبارت کیا ہوگی، محذوف ہے، اور وہ کیا ہے کہ یہ لوگ اس پر ایمان لانے کے بجائے یہی کہتے ہیں کہ اس نے اپنے پاس سے اس کو گھڑ لیا ہے۔ ام یا یقولون، وہ کہتے ہیں، افتراہ، اس نے اسے خود گھڑ لیا ہے، بلکہ ہوا وہی الحق، حق ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، لتنذر، تاکہ آپ ڈرائیں، قوماً، ان لوگوں کو، یہاں قوماً سے مراد عرب کی قوم ہے، قوماً، ان لوگوں کو، ما اتاہم، نہیں آیا ان کے پاس، من نذیر، کوئی ڈرانے والا، من قبلک، آپ سے پہلے، لعلہم، تاکہ وہ یہتدون، راہ پائیں، ہدایت پائیں۔ تو اس آیت میں ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کو گھڑا ہے، خود اپنی طرف سے اس قرآن کریم کو بنا لیا اور لوگوں کے سامنے پیش کر کے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بل هو الحق من ربک، یہ بات ان کی درست نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو نازل کیا۔ اب وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق و امانت کے متعلق مکمل طور پر جانتے تھے، پہچانتے تھے کہ آپ صادق ہیں، امین ہیں، آپ نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، آپ نے کبھی بھی خیانت نہیں کی، لیکن اس کے باوجود سری غلط اور لغو بات کر رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ اس قرآن کریم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
خود گھڑا ہے اپنی طرف سے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا کہ نہیں، بل هو الحق من ربک، بلکہ وہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ جہاں پر یہ قرآن کریم کے حق ہونے کو اللہ رب العالمین ثابت کر رہے ہیں اس آیت کے اندر، وہیں پر اللہ رب العالمین رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو، آپ کی نبوت کو اللہ رب العالمین سچا اور حق بیان کر رہے ہیں کہ آپ سچے نبی ہیں اور صادق ہیں، آپ نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا۔ اس آیت مبارکہ سے ثابت ہو رہی، کیوں؟ لتنذر، کیونکہ اگر اللہ رب العالمین نے اس قرآن کریم کو نازل نہ کیا ہوتا اور آپ کی یہ ذمہ داری نہ ہوتی، آپ کو اللہ نے ربی اور رسول نہ بنایا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ یہ حکم آپ کو نہ دیتے کہ لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون، کہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیں، یہ اللہ رب العالمین حکم نہ دیتے۔ تو اللہ رب العالمین نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب کے اندر اگرچہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام، سیدنا ہود علیہ السلام، سیدنا صالح علیہ السلام اور سیدنا شعیب علیہ السلام مبعوث ہو چکے تھے، لیکن ان کی بعثت کو مدتیں گزر چکی تھیں۔ ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل بھی نازل کی، لیکن عرب کے اندر کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا تھا، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے نبی نازل کیا۔ اور اسی طرح جب ہم سورہ انعام پڑھتے ہیں، اس کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ یہ قرآن کریم کتاب ہے، ہم نے ہی اس کو نازل کیا ہے، بڑی بابرکت کتاب ہے، آپ اس کی پیروی کریں اور ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، کہ تم کہو دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہ بات کہو کہ ہم سے پہلے جو دو گروہ گزرے ہیں یہود و نصارہ، ان کے اوپر تو کتابیں اتاری گئیں اور ہم پر کتاب نہیں اتاری۔ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ، اگر ہم پر آتی ہم زیادہ ماننے والے ہوتے۔ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ، اللہ کہتے ہیں وہ کتاب آ چکی ہے، واضح ہے، ہدایت والی ہے، رحمت کی ہے۔ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنها، اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ رب العالمین پر جھوٹ بولے، اللہ کی آیات کی تکذیب کرے اور اعراض کرے اس سے۔ سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا، جو لوگ ہماری آیات سے کنارہ کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، ہم ان کو برا عذاب، اس کی جزا دیں گے، بما کانوا یصدفون، اس وجہ سے کہ وہ جو کنارہ کرتے تھے، اعراض کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ واضح کر دیا کہ کہیں مشرکین کا یہ اعتراض باقی نہ رہے کہ ہم پر تو کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، ہماری طرف تو کوئی نبی آیا ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے آپ کو نبی بنا کر مبعوث کر دیا۔ اب اس مقام پر مفسرین نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فاصلے کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن کوئی قابل اعتماد انہوں نے دلیل پیش نہیں کی جو انہوں نے تفاسیر نقل کی ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ 2000 یا 2500، 2000 یا 2.5 سال اس کا عرصہ ہے، لیکن اس مدت کے تعین کرنے کی ہمارے پاس کوئی واضح نص اور دلیل موجود نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی ہے، اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں، آپ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں، تاکہ آپ قوم کو ڈرائیں۔ ما اتاہم من نذیر من قبلک، آپ سے پہلے ان کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ لعلہم یہتدون، اب یہاں پر لعل یہ کئی کے معنی میں ہے، یعنی تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ اگر ترجی کے معنی میں ہو تو پھر یہ اس کا معنی کیا ہوگا؟ امید ہے، یا پھر شاید۔ یہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے بات بیان فرمائی ہے کہ آپ اس امید سے لوگوں کو ڈرائیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہدایت پر آ جائیں۔
اللہ تعالیٰ کو تو ہر بات کا علم ہے کہ وہ ہدایت پائیں گے یا نہیں، تو امید کہنے کی ضرورت اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے۔ لعلہم یہتدون، تو یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ اللہ رب العالمین نے جو دین نازل کیا ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم اور صحیح احادیث مبارکہ کی صورت میں جو آج دین ہمارے پاس موجود ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے اور یہ ہدایت کا بہترین ذریعہ ہے۔ اگر ہم ہدایت پر آنا چاہتے ہیں، ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس سے بہتر ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر ہدایت پر رہ سکیں۔ اگر قرآن اور حدیث کو ہم پکڑ لیتے ہیں، تھام لیتے ہیں مضبوطی کے ساتھ، تو ہم ہدایت کے اوپر ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی بات بیان فرمائی تھی کہ تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک کہ تم مضبوطی کے ساتھ ان کو تھام کے رکھو گے، کتاب اللہ و سنتی، ایک کتاب اللہ اور دوسرا میرا طریقہ، اس کو تھامو گے تو کبھی بھی گمراہی پر نہیں ہوگی، یعنی ہدایت پر ہی رہو گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اور حوا علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت سے نکالا، زمین کی طرف بھیجا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی تھی فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ تمہارے پاس میری طرف سے ضرور ہدایت آئے گی۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غم زدہ ہوگا۔ تو یعنی اللہ رب العالمین نے ہدایت آسمان سے نازل کی ہے، زمین سے ہدایت نہیں مل سکتی، زمین سے ہدایت کبھی بھی نہیں مل سکتی۔ تو اسی وجہ سے علماء کی جو آراء ہیں، علماء کے جو اقوال ہیں، علماء کے جو اجتہادات ہیں، اس کے اندر غلطی کے امکانات موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو نازل شدہ ہے اس کے اندر غلطی کا کوئی بھی امکان نہیں ہے، تو ہمیں اس چیز کو اختیار کرنا چاہیے جہاں پر غلطی کا امکان نہیں ہے، چاہے جائے کہ اس چیز کو ہم اختیار کریں جہاں غلطی کا امکان موجود ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں جو ہم نے یہ تین آیات پڑھی ہیں، اس کے اندر جو باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔